بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کی ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، آپ سب کیسے ہیں؟ جو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ پیارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 42 سازش کا جال کا پہلا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ تو لسنرز چلے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سرخ اژدہا خزانے کی حفاظت کے لیے روانہ کر دیا گیا تھا۔ سورج ابھی نکلا ہی تھا کہ امبر ناگ اور ماریا اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے دریا پار کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ دریا وہاں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ دریا پار دور راجا سمراٹ کے شہر پالی پتر کی دیوار دھندلی دھندلی نظر آ رہی تھی۔ گھوڑے دانا دن کا کھا کر اور پانی پی کر تیار ہو گئے تھے۔ تینوں بہن بھائی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور دریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہاں جنگل ختم ہو چکے تھے اور دریا کنارے کی زرخیز زمینوں پر کھیتی شروع ہو گئی تھی۔ ان کھیتوں میں دھان اور گندم کی فصل اگی ہوئی تھی۔ چلتے چلتے دن چڑھ آیا، دھوپ خوب پھیل گئی اور گرمی ہولے ہولے بڑھنا شروع ہو گئی۔ وہ درختوں کی گھنی چھاؤں میں سے ہو کر گزر رہے تھے۔ دریا کنارے پہنچ کر انہیں دور ایک پل دکھائی دیا جس پر سے لوگ دریا پار کر رہے تھے۔ وہ پل کی طرف ہو گئے۔ یہ پل بھی ملک ہندوستان کے دوسرے پلوں کی طرح لکڑی کا تھا۔ یہاں سے لوگ گدھوں پر سوار، پیدل اور بیل گاڑیوں پر سوار ہو کر گزر رہے تھے۔ ان کے سر منڈے ہوئے تھے، سپاہی نے زنجیروں میں جکڑے کھینچتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ ناگ نے ایک آدمی سے ان کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ لوگ فقیر لوگ ہیں، مہاتما بدھ کے ماننے والے ہیں اور راجا سمراٹ کے حکم سے انہیں قید خانے میں ڈالنے کے لیے لیا جا رہا ہے۔ ناگ نے امبر سے کہا، جو سنا تھا یہاں وہی ہو رہا ہے۔ راجا سمراٹ اپنے ظالم وزیر چنکیا کے اثر میں آ کر ان بیچارے بدھ فقیروں پر ظلم ڈال رہا ہے۔ امبر نے کہا، یہ بہت بڑی بے انصافی ہے، لیکن ہمیں ان کے معاملے میں زیادہ دخل نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ ہم یہاں سیر و سیاحت کے لیے آئے ہیں۔ ماریا بولی، مگر امبر بھائی، ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ظالم کے پنجے سے مظلوموں کو بچایا جائے۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم بھی ظالم کے ساتھی کہلائیں گے۔ سمراٹ راجا کی آنکھوں پر مکار وزیر چنکیا نے پٹی باندھ رکھی ہے۔ وہ بدھ کے فقیروں پر ظلم توڑ رہا ہے۔ یہ لوگ کسی کو دکھ نہیں دیتے، ان کو بچانا ہمارا فرض ہے۔ امبر نے کہا، میں تمہاری بات کو اچھی طرح سمجھتا ہوں ماریا بہن، وقت آنے پر ہم ان لوگوں کی مدد ضرور کریں گے۔ پہلے ہم شہر میں داخل ہو کر ذرا حالات کو اچھی طرح جانچ تو لیں۔ پل کے پار جا کر تینوں بہن بھائی ایک پکی پتھروں سے بنی ہوئی سڑک پر ہو لیے جو گھنے درختوں کی چھاؤں میں شہر پالی پتر کے بڑے دروازے کی طرف چلی گئی تھی۔ رستے میں انہوں نے دیکھا کہ لوگ تختوں پر بیٹھے خربوزے اور آم بیچ رہے تھے۔ کچے مکانوں کے صحن میں عورتیں چکی پیس رہی تھی، بچے گندے تالابوں میں نہا رہے تھے اور شور مچا رہے تھے۔ ایک مندر میں عورتیں اور مرد پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ برہمن پجاری اچھوت لوگوں سے بچ بچ کر گزر رہے تھے۔ ان مندروں میں کسی نیچ ذات کے اچھوت یا چمار کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ چلتے چلتے وہ شہر کے دروازے کے پاس پہنچ گئے۔ شہر کے اندر جانے پر بڑی سختی تھی، اس لیے کہ راجا سمراٹ اور وزیر چنکیا کو ڈر تھا کہ کہیں مہاتما بدھ کے ماننے والے فقیر ان کے خلاف کوئی سازش نہ کریں۔ شہر میں داخل ہونے والوں کی خوب اچھی طرح سے جانچ پڑتال کی جاتی تھی کہ کہیں وہ برہمن کے بیس میں بدھ کے ماننے والے فقیر تو نہیں ہیں۔ سمراٹ کے سپاہی بڑے بد مزاج اور سنگ دل تھے۔ وہ بڑے کرخت لہجے میں بات کرتے تھے اور مسافروں کے ساتھ ان کا سلوک اچھا نہیں تھا۔ خاص طور پر نئے نئے مسافروں کے ساتھ وہ بڑی بدتمیزی سے پیش آتے تھے۔ امبر اور ناگ نے دیکھا کہ ملک افریقہ کے کچھ لوگوں کو سپاہیوں نے ایک طرف بٹھا رکھا تھا۔ امبر نے کہا، یہاں تو مسافروں کے ساتھ بڑی سختی ہو رہی ہے۔ انہوں نے آپس کے صلاح مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ گھوڑوں کو باہر ہی کسی کے پاس بیچ ڈالیں اور سانپ پکڑنے والے سپیروں کے بیس میں شہر کے اندر داخل ہوں، کیونکہ اس ملک میں سانپ کی پوجا ہوتی تھی اور سپیروں کو عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا۔ ماریا نے بھی اس خیال کو پسند کیا، چنانچہ وہ تینوں گھوڑوں سے اتر پڑے۔ ماریا تو کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی، وہ بڑی آسانی سے ان کے ساتھ ہی شہر میں داخل ہو سکتی تھی۔ شہر کی فصیل یعنی دیوار کے باہر ایک جگہ گھوڑوں اور بیلوں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ امبر اور ناگ نے وہاں جا کر اپنے تینوں گھوڑے بیچ دیے اور سپیروں کا بیس بدل کر ماریا سے کہا، ماریا بہن، اب ہم سپیرے بن گئے ہیں، ہم شہر کے دروازے میں سے گزرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں پوری امید ہے کہ ہم شہر میں داخل ہو جائیں گے، تم ہمارے ساتھ ساتھ رہنا۔ امبر اور ناگ شہر کے دروازے پر آ گئے۔ انہیں سپیروں کے بیس میں دیکھ کر سپاہیوں نے انہیں بھی روک دیا۔ کوتوال نے دونوں بھائیوں کو قریب آ کر گور کر دیکھا اور کہا، تم لوگ کون ہو؟ امبر نے مسکرا کر کہا، حضور، کیا ہمارے لباس سے
پتہ نہیں چل رہا کہ ہم کون ہیں؟ لباس سے تو تم سانپ پکڑنے والے سپیرے لگتے ہو۔ امبر بولا، سرکار نے بالکل ٹھیک پہچانا، ہم دونوں سپیرے ہیں، ہم سانپ پکڑتے بھی ہیں اور سانپ کے کانٹے کا علاج بھی کرتے ہیں۔ یہ شخص ناگ ہے، میں اس کا شاگرد ہوں، یہ میرا استاد ہے۔ کوتوال نے کہا، کیا اس کا نام بھی ناگ ہے؟ جی ہاں سرکار، اس کا نام ناگ ہے۔ سپاہی ہنس پڑے۔ کوتوال نے بھی ہنس کر کہا، بہت خوب، یعنی تمہارے استاد نے اپنا نام بھی سانپ پر ہی رکھا ہوا ہے، پھر تم ضرور سپیرے ہو، لیکن یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ ناگ بولا، سرکار ہم تو جنگل جنگل شہر شہر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کہیں سانپوں کی تلاش میں اور کہیں سانپ کے زہر کا علاج کرنے کے لیے۔ ہمیں بھی سانپ کی طرح ایک جگہ چین نہیں ہے۔ کوتوال نے گھورتے ہوئے پوچھا، تم پائلی پتر کے شہر میں کیا کرنے آئے ہو؟ امبر نے کہا، سرکار میرے استاد نے آپ کو ابھی ابھی بتایا کہ ہم سانپوں کی تلاش میں شہر شہر پھرتے ہیں، پائلی پتر میں بھی ہم سانپ پکڑنے اور سانپ کے کانٹے کا علاج کرنے آئے ہیں۔ کوتوال نے کہا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک امتحان دینا ہوگا۔ ناگ ذرا سا گھبرا گیا، بولا، کیسا امتحان سرکار؟ کوتوال نے کہا، ہمارے پاس سچے اور جھوٹے سپیروں کو پرکھنے کے لیے ایک بے حد زہریلا سانپ موجود ہے۔ یہ سانپ ایک مرتبان میں بند ہے اور انسان کا جانی دشمن ہے۔ وہ اس سے پہلے کئی انسانوں کو اپنے زہر سے ہلاک کر چکا ہے۔ ہمیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم سچے سپیرے ہو، اس مرتبان کے اندر ہاتھ ڈال کر سانپ کو باہر نکالنا ہوگا۔ اگر تم نے سانپ کو باہر نکال لیا اور سانپ نے تمہیں نہ ڈسا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ تم ہی اصلی سپیرے ہو، پھر تم دونوں کو شہر کے اندر داخل ہونے کی اجازت مل جائے گی۔ ناگ اس امتحان کا سن کر بڑا خوش ہوا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ سر پھرا بدمزاج کوتوال اس کو پتہ نہیں کس قسم کے امتحان میں ڈال دے گا، لیکن سانپ کو پکڑنا تو اس کے بائیں ہاتھ کا کام تھا، بلکہ اگر وہ چاہے تو سانپ مرتبان سے اپنے آپ نکل کر باہر آ سکتا ہے۔ اس نے امبر کی طرف غور سے دیکھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہ فکر نہ کرو بھائی۔ ماریا بھی قریب ہی کھڑی تھی۔ اس نے ناگ کے کان میں کہا، مبارک ہو بھائی، سستے میں چھوٹ گئے۔ اب مزہ اسی میں ہے کہ سانپ اپنے آپ مرتبان سے نکل کر تمہارے قدموں میں آ کر لیٹ جائے، تمہارے پاؤں میں آ کر اپنا سر رکھ دے۔ ناگ نے سرگوشی میں کہا، ایسا ہی ہوگا بہن۔ پھر اس نے کوتوال سے کہا، سرکار مجھے یہ شرط منظور ہے، آپ سانپ کے مرتبان کو لائیں۔ ایک سپاہی نے کہا، برخوردار کیوں اپنی جوانی کے گرد لٹ لے کر پھر رہے ہو؟ ابھی تم نوجوان ہو، تمہیں دنیا میں بہت کچھ دیکھنا اور کھانا پینا ہے، اب بھی وقت ہے، اس خیال سے باز آ جاؤ اور اپنے شاگرد کو لے کر واپس چلے جاؤ۔ ناگ بولا، جناب آپ مرتبان لائیں، میں واپس نہیں جاؤں گا، میں آپ پر ثابت کروں گا کہ میں اصلی سپیرا ہوں، نقلی دھوکے باز نہیں ہوں۔ کوتوال نے کہا، مجھے تم پر ترس آتا ہے نوجوان، تم ابھی تجربہ کار سپیرے نہیں ہو، یہ سانپ بے حد زہریلا ہے اور اس سے پہلے 4 اناڑی سپیروں کو مار چکا ہے۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ شہر کے اندر جانے کا خیال ترک کر کے یہاں سے واپس کسی اور شہر میں چلے جاؤ۔ ناگ نے کہا، جناب عالی آپ سانپ کو لائیں، اگر وہ میرا حکم سنتے ہی مرتبان سے اپنے آپ باہر نہ آ جائے تو ناگ نام نہیں میرا۔ کوتوال بولا، تمہیں مرتبان کے اندر ہاتھ ڈال کر سانپ کو باہر نکالنا ہوگا، ہماری شرط یہی ہے۔ ناگ بولا، کوئی بات نہیں، ہمیں آپ کی یہی شرط منظور ہے۔ مرتبان لائیے، میں اس کے اندر ہاتھ ڈال کر سانپ کو باہر نکالوں گا۔ سانپ لایا جائے، کوتوال نے اعلان کر دیا۔ امبر اور ناگ ایک طرف ہو کر تخت پر بیٹھ گئے، ماریا بھی ان کے ساتھ پیچھے کھڑی تھی۔ کوتوال کے حکم پر سپاہی اندر کوٹھی سے سبز رنگ کا ایک مرتبان اٹھا لائے، جس کے تنگ منہ پر کپڑا لپیٹا ہوا تھا۔ انہوں نے مرتبان ناگ کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ کوتوال نے کہا، اگر تم سچے سپیرے ہو اور شہر پائلی پتر میں جانا چاہتے ہو تو اس مرتبان میں اپنا دایاں ہاتھ ڈال کر سانپ کو باہر نکال کر دکھاؤ۔ ناگ نے ہنس کر کہا، ابھی لیں سرکار، ہم سپیروں کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہمارے باپ دادا یہی کام کرتے چلے آئے ہیں۔ ناگ نے مرتبان کا منہ کھولنا شروع کر دیا۔ سارے پہرے دار کے سپاہی بڑی دلچسپی کے ساتھ امبر اور ناگ اور کوتوال کے گرد گرا ڈالے کھڑے تھے۔ ان میں سے بہت سو کو یقین تھا کہ یہ نوجوان اناڑی سپیرا مرتبان میں ہاتھ ڈالتے ہی زہریلے سانپ کے زہر سے مارا جائے گا۔ یہی یقین کوتوال کو بھی تھا۔ اگر کسی کو ناگ کی کامیابی کا 100% یقین تھا تو وہ امبر اور ماریا ہی تھے۔ امبر اپنے بھائی ناگ کے بہت قریب بیٹھا بڑے شوق سے ناگ کی حرکتوں کو دیکھ رہا تھا۔ ناگ نے مرتبان کے منہ سے رسی کھولنا شروع کر دی۔ رسی کھولنے کے بعد اس نے مرتبان کے منہ سے کپڑا ہٹا دیا اور جلدی سے اس کے اندر اپنا بایاں ہاتھ ڈال دیا۔ سارے سپاہی چپ سے ہو گئے۔ ان کے خیال میں سانپ نے ناگ کے ہاتھ کو ڈس لیا تھا اور اب وہ سانپ کے زہر کے اثر سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے والا تھا، مگر ایسا نہ ہوا، بلکہ اس کے الٹ ہوا۔ ناگ نے زہریلے سانپ کو اپنی انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا اور زمین پر رکھ دیا۔ سانپ اس طرح سمٹ کر اکٹھا ہو گیا جیسے اس کے اندر جان ہی نہ رہی ہو۔ وہ زمین پر نیم مردہ ہو کر پڑا تھا۔
सांप को असल में ये पता चल गया था कि सांपों का देवता नाग देवता एक इंसान के बेस में इसके सामने मौजूद है। चनाचे इस बार नाग की दहशत छा गई थी। सबके देखते देखते सांप जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ा और नाग के पांव पर अपना सर रख दिया। सर का रखना था कि सारे सिपाही तालियां बजाने लगे। कोतवाल ने कहा, सपेरे बस बस, हमें यकीन हो गया कि तुम सचमुच के सपेरे हो, तुम सच्चे हो। अब तुम अपने शागिर्द के साथ शहर के अंदर जा सकते हो। नाग कहने लगा, जनाबे अली, अगर आप किसी बड़े से बड़े अज़दाहे को भी मेरे सामने ले आए तो वो भी मुझसे डर कर अपना सर मेरे पाँव पर रख देगा। कोतवाल बोला, ठीक है, अब ज्यादा बातें न बनाओ। हाँ, एक और बात बताओ, क्या तुम्हारा ताल्लुक गौतम बुद्ध के मानने वाले फकीरों से तो नहीं है? नाग ने कानों पर हाथ रखकर कहा, हरगिज नहीं हजूर, हरगिज नहीं। हम तो सपेरे लोग हैं और नाग देवता की पूजा पाठ करते हैं। हमारा सबसे बड़ा देवता नाग है, हम किसी दूसरे की पूजा नहीं करते। कोतवाल ने कहा, और तुम्हारा ये शागिर्द? नाग बोला, मेरा शागिर्द भी सपेरा है और नाग देवता की पूजा करता है। कोतवाल ने अंबर को गौर से देखा और बोला, मगर मुझे तुम्हारी आंखों में एक अजीब किस्म की पुरसरार चमक सी नजर आती है। मालूम होता है ये जरूर बुद्ध मत के मानने वालों में से है। इस किस्म की चमक गौतम बुद्ध के फकीरों की आंखों में ही होती है। अंबर ने झट से कानों पर हाथ रखकर नाग की तरह कहा, हरगिज हरगिज नहीं हजूर, तौबा कीजिए जो मैंने कभी बुद्ध मत का नाम भी लिया हो। सरकार, मैं भी अपने उस्ताद की तरह नाग देवता की पूजा करता हूँ। इस पर मारिया जो पास खड़ी थी हंस पड़ी। इत्तेफाक से इसकी हंसी की आवाज कोतवाल ने सुन ली। वो हैरानी से चौंक कर बोला, ये औरत की हंसी की आवाज कहाँ से आ गई? नाग ने झूठ मूठ हैरानी से कहा, सरकार, यहाँ औरत तो कहीं भी नहीं है, फिर हंसी की आवाज भला कहाँ से आ सकती है? कोतवाल के साथ सिपाही भी कुछ हैरान से रह गए, क्योंकि मारिया के हंसने की आवाज उन्होंने भी सुनी थी, मगर ये भी सच था कि वहाँ कोई भी औरत नहीं थी। मजबूर होकर इन्हें नाग की बात मानना पड़ी कि इन्हें धोखा हुआ है, क्योंकि इसमें भी कोई शक नहीं था कि वहाँ कोई भी औरत नहीं थी। कोतवाल ने सोचा कि ये इसके कानों का धोखा हुआ है। इसने नाग से कहा, चलो उठो, तुम शहर में जा सकते हो। नाग, अंबर और मारिया ने खुदा का शुक्र अदा किया कि आखिर वो इम्तिहान में कामयाब हो गए और आई हुई बला टल गई, क्योंकि वहाँ पर मुसाफिरों पर बड़ी सख्ती हो रही थी। इनके सामने कितने ही मुसाफिरों को कोतवाल ने वापस कर दिया था और इन्हें शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी थी। नाग और अंबर ने झुककर बड़े अदब से कोतवाल को सलाम किया और दरवाजे की ड्योढ़ी में से गुजरकर पाटलिपुत्र के शहर में दाखिल हो गए। मारिया भी इन दोनों के साथ साथ थी। मारिया ने अंबर के कान में कहा, खुदा का शुक्र है मुसीबत कट गई। इस पर नाग ने कहा, तुमने हंसकर हमें फंसा दिया था। मारिया इस बात पर बहुत ज्यादा हंसी, लेकिन खुदा का शुक्र था कि इस वक्त वहाँ मारिया की हंसी सुनने वाला कोई नहीं था। तीनों बहन भाई पाटलिपुत्र के शहर में दाखिल हो चुके थे। वो शहर की सड़कों पर फिर रहे थे। ये शहर खूबसूरत था। इसकी सड़कें पक्की ईंटों की थी। सड़कों पर सायादार दरख्तों के झुंड जगह जगह पर थे। दुकानों पर खाने पीने और दूसरी चीजों के अंबार लगे हुए थे। लोग चीजें खरीद रहे थे। शहर के लोग खुशहाल मालूम होते थे। शहर में इन्हें कोई फकीर भीख मांगता नजर न आया। गौतम बुद्ध के मानने वाले फकीर भी कहीं दिखाई नहीं देते थे। इनके बारे में इन्हें यकीन था कि ये बेचारे तो सारे के सारे मार दिए गए होंगे या फिर कैद करके काल कोठरी में पड़े होंगे। शहर पर राजा सम्राट की हुकूमत थी। राजा सम्राट पर इसके मकार वजीर चाणक्य का असर था। हुकूमत असल में चाणक्य ही चला रहा था। सम्राट के बाप चंद्रगुप्त के जमाने में गौतम बुद्ध के फकीरों को बड़ी आजादी हासिल थी। इस जमाने में अछूत भी ब्राह्मणों के मंदिरों में जाकर पूजा करते थे। वो अपने भगवान बुद्ध के खुले बंधु इबादत कर सकते थे। लेकिन इसके मरने के बाद चाणक्य ने इसके बेटे सम्राट को अपने कब्जे में कर लिया और बुद्ध के फकीरों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिए। इनके शहर में बने हुए सारे मंदिर तोड़ दिए गए। गौतम बुद्ध के बुतों को गिरा दिया गया। एक चौक में से गुजरते हुए अंबर और नाग ने गौतम बुद्ध के टूटे हुए मंदिर को देखा। ये मंदिर तोड़ फोड़ दिया गया था। इसे बड़ा अफसोस हुआ। फिर उन्होंने नीची जात यानी अछूत लोगों को सड़क के किनारे नालियां साफ करते देखा। इनकी बस्ती शहर से बाहर थी। इन्हें इतनी इजाजत नहीं थी कि वो ऊंची जात के ब्राह्मणों के गली मोहल्लों में दाखिल हो सके। वो इनके मंदिर के करीब से भी नहीं गुजर सकते थे। मारिया ने कहा, अब हम कब तक इस तरह शहर की गलियों और बाजारों की सैर करते रहेंगे? मुझे भूख लग रही है। हमें किसी सराय में अपना ठिकाना बनाना चाहिए ताकि कहीं सर छुपाने को जगह मिल सके। अंबर बोला, मैं खुद किसी ऐसी जगह की तलाश में हूँ जहाँ हम लोग रह सकें। मेरा ख्याल है यहाँ कहीं ना कहीं कोई सराय जरूर होनी चाहिए। नाग ने कहा, सराय शायद हमें बाजार में मिल जाए क्योंकि ये शहर का सबसे बड़ा बाजार है। अंबर बोला, मेरा ख्याल है कि हमें किसी से पूछना चाहिए कि सराय कहाँ पर है, मगर हम सपेरों के बेस में हैं, तो क्या सपेरे सराय में नहीं रह सकते? इतने में एक उदेड़ उम्र का आदमी इनके करीब से गुजरा। नाग ने इससे कहा, क्यों जनाब, हमें ये बताइए, यहाँ कोई सराय मिल जाएगी? हम परदेसी हैं और रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं।
इस आदमी ने कहा, भाई तुम तो सपेरे हो, तुम तो रात इन दरख्तों के नीचे सोकर भी बसर कर सकते हो, तुम्हें सराय की क्या जरूरत है। अंबर ने कहा, ये तो ठीक है जनाब, लेकिन हम बाहर सड़क पर रात बसर करना नहीं चाहते। असल में हमें रात को छत के नीचे मंतर पढ़ने होते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम किसी सराय में जाकर उतरे। वो आदमी जरा सा हंसा और कहने लगा, वाह भाई वाह, पायली पुत्र में तुम्हारे जैसे सपेरे हमने कभी नहीं देखे मियाँ। तुम अगर सपेरे हो तो तुम्हें सराय में जगह नहीं मिलेगी। नाग ने कहा, ऐसा क्यों, हमें क्यों नहीं जगह मिलेगी। उस आदमी ने बोला, इसलिए कि सपेरों को यहाँ रहने की इजाजत नहीं है। उनको पता है कि सपेरे खुले आसमान के नीचे ही सो जाते हैं, अपना गुजर बसर कर लेते हैं। और ये बोलकर वो वहाँ से चलता बना। अंबर, नाग और मारिया एक दूसरे का मुंह तकने लगे। इतनी देर में इन्हें एक साधु आता दिखाई दिया। उन्होंने उस साधु से पूछा कि यहाँ कहीं कोई सराय वगैरह है। साधु ने इन्हें बताया कि शहर से बाहर फसील की दीवार के साथ टीले पर दरिया किनारे नाग का सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर में जाकर तुम रात गुजार सकते हो। अंबर, नाग, मारिया तीनों इस बड़े मंदिर के बाहर आ गए। मंदिर सचमुच बहुत ऊंचा और शानदार था। ड्योढ़ी में साधु लोग बैठे बातें कर रहे थे। अंबर और नाग ड्योढ़ी में आ गए। यहाँ एक पुजारी ने आगे बढ़कर इनसे पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो। नाग ने कहा, हम उस्ताद और शागिर्द हैं, हम मुल्क अफ्रीका से आए हैं और नाग मंदिर में कुछ रोज ठहर कर इस शहर की सैर करना चाहते हैं। पुजारी ने कहा, जब तक बड़ा पुजारी इजाजत नहीं देता तुम इस मंदिर में नहीं रह सकते, तुम इसी जगह ठहरो, मैं बड़े पुजारी से पूछ कर आता हूँ। नाग ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलते हैं, हम खुद बड़े पुजारी से बात करेंगे। पुजारी बोला, नहीं, इसकी इजाजत नहीं मिल सकती। बड़े पुजारी से एक आम और मामूली सपेरे का मिलना बहुत मुश्किल है, तुम दोनों को इसी जगह ठहरना होगा। और वो अंबर और नाग को इसी जगह छोड़कर अंदर बड़े पुजारी के पास चला गया। बड़ा पुजारी नाग देवता के बुत के सामने बैठा पूजा करने वालों से रुपए, पैसे और तोहफे, मिठाइयाँ वगैरह ले रहा था। इसके पास ही पैसों और मिठाइयों का ढेर लगा हुआ था। बड़े पुजारी की तोंद निकली हुई थी, वो बार बार अपने पेट पर हाथ फेर रहा था। छोटे पुजारी ने करीब जाकर कहा, सरकार, दो सपेरे मुल्क अफ्रीका से आए हैं और यहाँ कुछ रोज ठहरने की इजाजत चाहते हैं, अगर आपका हुक्म हो तो इन्हें इजाजत दे दी जाए। बड़े पुजारी ने गुस्से में कहा, ये मंदिर हर अरे गहरे गरीब सपेरे के लिए नहीं है। हाँ, अगर वो नाग देवता के हजूर रुपया पैसा आकर चढ़ाएं तो इन्हें इजाजत मिल सकती है। बहुत बेहतर हजूर, मैं अभी जाकर इन्हें बता देता हूँ। छोटा पुजारी वापस अंबर और नाग के पास आ गया। इसने सारी बात इन्हें बयान कर दी। नाग बोला, हमारे पास 50 सोने की अशरफियाँ हैं, हम ये अशरफियाँ नाग देवता के हजूर पेश कर सकते हैं, तो फिर आओ मेरे साथ, तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत मिल जाएगी। छोटा पुजारी अंबर और नाग को लेकर बड़े पुजारी के पास नाग देवता के सामने आ गया। मारिया भी इनके साथ साथ चल रही थी। अंबर ने देखा कि एक मोटा पुजारी आलती पालती मारे रुपये पैसे के ढेर के पास आंखें बंद किए बैठा था। साथ ही सांप का एक बहुत बड़ा बुत था। इस सांप की कितनी ही गर्दनें और चेहरे थे। यह नाग देवता का सबसे बड़ा बुत था। नाग ने बुत को गौर से देखा। पुजारी ने आंखें खोल दी। नाग बोला, सरकार, हम नाग देवता के हजूर 50 सोने की अशरफियों का नजराना पेश करने आए हैं। हम बड़े गरीब सपेरे हैं, हमारी सारी जिंदगी की यही कमाई है। पुजारी बोला, मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि तुम्हारे पास सोने की अशरफियां हैं, जरूर नाग देवता को भी बेहद खुशी हुई होगी। लाओ, कहाँ है अशरफियां। अंबर ने थैले में से सोने की 50 अशरफियां निकालकर पुजारी के आगे रख दी। सोने की अशरफियां देखकर पुजारी की आंखें चमक उठी। ये बड़ा लालची और कंजूस पुजारी था। जितना रुपया चढ़ाया जाता इसमें से आधा खुद ही हड़प कर जाता था। इसने खुश होकर अशरफियां उठाकर अपने थैले में रख ली और कहा, नाग देवता तुम्हारी फरियादें पूरी करेगा। अंबर ने कहा, जनाब पुजारी साहब, इस वक्त तो हमारी एक ही मुराद है कि हमें इस मंदिर के किसी कोने में रहने के लिए जगह मिल जाए। बराए मेहरबानी हमारी ये मुराद तो पूरी कर दीजिए। क्यों नहीं, क्यों नहीं। मोटे पुजारी ने छोटे पुजारी से कहा, देखो, मंदिर की सबसे पिछली कोठरी इन लोगों को रहने के लिए दे दो। छोटे पुजारी ने हाथ बांध कर कहा, जो हुक्म महाराज, मगर वहाँ तो गोदाम है सरकार, गोदाम एक तरफ कर दो। जो हुक्म महाराज। छोटा पुजारी अंबर और नाग को लेकर पिछली कोठरी में आ गया। यहाँ आटे के चावल के बोरे पड़े हुए थे। छोटे पुजारी ने सारे बोरे एक तरफ कोने में रखवा दिए और नाग और अंबर ने जमीन पर दरिया और सफ़े बिछा ली और बैठ के मारिया भी इनके करीब ही जमीन पर बैठ गई। इसने कहा, मुझे तो सख्त भूख लग रही है। नाग ने छोटे पुजारी से कहा, क्यों भाई, क्या इस वक्त यहाँ कुछ खाने को मिल जाएगा। छोटे पुजारी ने कहा, अगर आप मुझे एक अशरफी दे दें तो मैं आपको उबले हुए चावल और सरसों का साग लाकर दे दूंगा। अंबर ने एक अशरफी इसे देकर कहा, ये लो, ये एक अशरफी भाई, और जल्दी से खाने के लिए कुछ लेकर आओ, हमें बहुत भूख लग रही है। अभी लाया जनाब। छोटा पुजारी अशरफी लेकर खुशी खुशी कोठरी में से बाहर चला गया। एक अशरफी से चावलों की पूरी एक बोरी खरीदी जा सकती थी, लेकिन छोटा पुजारी एक थाली चावल लेकर वापस आ गया। अंबर ने कहा, शुक्रिया भाई। छोटे पुजारी ने कहा, यहाँ चावल बहुत महंगे हैं, बहरहाल अगर कम हुए
تو میں اور بھی لا کر دے سکتا ہوں، تم لوگ یہ پہلے کھا لو۔ چھوٹا پجاری چلا گیا۔ امبر ناگ اور ماریا نے مل کر چاول ساگ کھایا اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس شہر کے بدھ لوگوں کو وزیر چنکیا کے ظلم و ستم سے کیوں کر نجات دلائی جائے۔ ادھر یہ اصلاح مشورہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف چھوٹے پجاری کو شام کے وقت پوجا سے فارغ ہو کر بڑے موٹے پجاری نے طلب کیا۔ اس نے اپنی کوٹری میں بلا کر چھوٹے پجاری سے پوچھا، وشال، یہ دونوں سپیرے لوگ کون ہیں؟ تمہارا کیا اندازہ ہے؟ کیا ان کے پاس بہت دولت ہے؟ ضرور ان کے پاس بہت زیادہ دولت ہوگی، کیونکہ ایک معمولی سپیرے کے پاس اتنی قیمتی اشرفیاں نہیں ہو سکتی۔ تمہارا ان سپیروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وشال بولا، مہاراج، مجھے تو یہ لوگ کوئی بڑے خطرناک جاسوس لگتے ہیں، ان کی حرکتیں بڑی پراسرار ہیں۔ آج شام ہی وہ کھانا کھانے لگے تو انہوں نے زور دے کر مجھے باہر نکال دیا۔ پھر وہ کبھی کبھی کسی تیسرے آدمی سے بھی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ وہاں تیسرا آدمی کوئی نہیں ہوتا۔ موٹا پجاری سوچ میں پڑ گیا۔ یہ بات ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ لوگ سپیروں کے بیس میں ضرور کوئی خطرناک قاتل اور ڈاکو ہیں۔ یہ پائلی پتر میں ضرور کسی مار پر آئے ہیں۔ آپ کا خیال سچ ہے حضور، ضرور یہ ڈاکو ہیں۔ اگر ڈاکو نہیں تو جادوگر یا خطرناک جاسوس ضرور ہے۔ موٹا پجاری کہنے لگا، ضرور ان کے پاس سونے کی بہت سی اشرفیاں ہوں گی۔ تم نے ان کا تھیلا دیکھا تھا؟ وشال نے کہا، مہاراج، ایک تھیلا ان کے پاس ضرور ہے۔ میرا خیال ہے کہ بھگوان جھوٹ نہ بلوائے، اس تھیلے میں سوائے اشرفیوں کے اور کچھ نہیں۔ موٹے پجاری نے مسکرا کر کہا، وشال، وہ تھیلا آج رات ان کے پاس سے نکل کر میرے پاس آ جانا چاہیے، مگر مہاراج، مگر بند کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں بڑا پجاری بنانے میں تمہاری مدد کروں تو پھر تمہیں بھی میرے لیے ایک کام کرنا ہوگا۔ تم ان لوگوں کی کوٹری میں جا کر اشرفیوں کا تھیلا چراؤ اور لا کر مجھے دے دو۔ پھر میں راجا اور وزیر چنکیا سے سفارش کروں گا کہ تمہیں اس مندر کا بڑا پجاری بنا دے، یعنی میرے بعد تمہیں بڑا پجاری بنایا جائے۔ اور یہ تو تم جانتے ہو کہ اس بارے میں وہ میری بات مانتے ہیں۔ بولو، کیا تم تیار ہو؟ وشال نے کہا، مہاراج، آپ کا کہا بہت ہوگا۔ اگر آپ نے چنکیا سے میرے بارے میں کہہ دیا تو میری زندگی سنور جائے گی، اس لیے میں آج سے آپ کا غلام ہوں۔ آپ جو کہیں گے میں اس پر اسی وقت عمل کرنا شروع کر دوں گا۔ آپ حکم کریں۔ موٹے پجاری نے کہا، تمہیں آج ہی رات سپیروں کی کوٹریوں میں جا کر ان کی ساری اشرفیاں چرا کر میرے پاس لانی ہوگی۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر سرکار، میں آج رات ہی یہ کام ضرور کر دوں گا۔ شاباش، اب تم جا سکتے ہو۔ وشال چلا گیا اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ موٹا پجاری بڑا خوش تھا کہ اس نے وشال کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ سپیروں کی ساری اشرفیاں چرا کر اسے لا دے گا۔ سپیرے ضرور کوئی ڈاکو تھے جو ریاست میں کسی جگہ ڈاکہ مار کر مال و دولت لوٹ کر یہاں آئے تھے، اور یہاں بھی کسی جگہ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے آئے تھے۔ پجاری بہت جلد پوجا پاٹ سے فارغ ہو کر اپنی کوٹری کی طرف چل پڑا۔ رستے میں وشال سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ پجاری نے وشال سے کہا، میں آج رات تمہارا اور سونے کی اشرفیوں کے تھالے کا انتظار کروں گا، بھولنا نہیں، سمجھے؟ وشال نے ہاتھ باندھ کر کہا، کبھی نہیں بھول سکتا مہاراج، چاہے میری جان ہی چلی جائے۔ شاباش، جیتے رہو۔ پجاری اپنے کمرے میں آ کر تخت پر لیٹ گیا اور اپنے گلے میں پڑے ہوئے موتیوں کے ہار سے کھیلنے لگا۔ دوسری رات گزر رہی تھی اور امبر ناگ اور ماریا کھانا کھانے کے بعد زمین پر بچھی ہوئی دری پر لیٹے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے آپس میں بس یہی فیصلہ کیا تھا کہ امبر جا کر چنکیا سے بات کرے اور اسے بتائے کہ بدھ مت کے فقیروں کے ساتھ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ ناگ نے کہا کہ اس طرح اس پر اثر نہیں ہوگا۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناگ نے کہا، میرا خیال ہے کہ امبر بائی کو بدھ فقیر بن کر چنکیا کے سامنے جا کر سچ کا اعلان کر دینا چاہیے۔ پھر جب وہ امبر کو قتل کروائے گا تو یہ اپنی کرامت سے اس پر اثر ڈالے اور یوں سارے بدھ فقیروں کو نجات دلا دے۔ امبر نے کہا، اگر تم لوگوں کا یہی خیال ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا؟ میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ میں شہر میں بدھ مت کا کھلم کھلا پرچار کروں گا، سپاہی مجھے پکڑ کر لے جائیں گے تو میں چنکیا کے خلاف اعلان جنگ کر دوں گا، پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ ماریا بولی، یہ ترکیب بہت اچھی ہے اور مجھے پسند ہے۔ اس طرح باتیں کرتے کرتے وہ لوگ سو گئے۔ امبر ناگ اور ماریا گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ وشال پجاری اسی موقع کی تلاش میں تھا۔ وہ دبے پاؤں اپنی کوٹری سے نکلا اور سب سے پچھلی کوٹری کی طرف چل پڑا۔ وہ امبر ناگ کی کوٹری میں چوری کرنے کی نیت سے جا رہا تھا۔ ان لوگوں کے پاس تھیلے میں ڈھیر سارے سونے کی اشرفیاں اور کچھ ہیرے جواہرات موجود تھے۔ انہوں نے تھیلا ماریا کے پاس رکھا ہوا تھا کہ وہ کسی کو دکھائی نہ دے، کیونکہ ماریا جس شے کو اپنے ہاتھ میں لیتی تو وہ نظروں سے غائب ہو جاتی۔ ماریا نے اس تھیلے کو اپنے پاس ہی سرہانے کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ اب حالت یہ تھی کہ اگر تو ماریا کا سر سرہانے کے اوپر ہے تو سرہانہ بھی غائب ہے اور اس کے ساتھ تھیلا بھی غائب، لیکن اگر اس کا سر سرہانے سے کھسک گیا تو سرہانہ بھی دکھائی دینے لگا ہے اور سرہانے کے ساتھ تھیلا بھی نظر آ سکتا تھا۔
یہ لوگ بڑی گہری نیند سو رہے تھے کہ کونے میں طاق میں ایک مٹی کا ننھا سا دیا جا رہا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا، مگر اس مندر میں ہر کوٹھی کے اندر ایک چھپا ہوا دروازہ بھی رکھا گیا تھا، جس کا علم صرف پجاریوں کو تھا اور کسی شخص کو اس کا علم نہیں تھا۔ وشال اس چور دروازے سے کوٹھی کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ چور دروازہ آٹے دال کی بوریوں کے پیچھے سے نکلتا تھا۔ کوٹھی میں آ کر وشال نے چاروں طرف بڑے غور سے دیکھا۔ امبر اور ناگ دونوں بڑی گہری نیند میں سو رہے تھے۔ کوٹھی میں ان کے ہراٹوں کی ہلکی ہلکی آوازیں گونج رہی تھی۔ اب اس نے اشرفیوں سے بھرے ہوئے تھیلے کی تلاش شروع کر دی۔ وہ دبے پاؤں چلتا امبر اور ناگ کے قریب آ گیا۔ اس نے جھک کر دیکھا، تھیلا اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ پریشان سا ہو گیا، آخر تھیلا کہاں گیا؟ کوٹھی میں کوئی زیادہ سامان تو ہے نہیں۔ یہ دونوں دری پر الگ الگ لیٹے ہوئے تھے، کونے میں بوریاں رکھی تھی، پھر تھیلا کہاں چلا گیا؟ وشال نے کمرے میں جھک کر تھیلے کی تلاش شروع کر دی۔ اب وہ کمرے میں جس طرف جا رہا تھا وہاں ماریا دری پر دیوار کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ اسے کوئی خبر نہیں تھی کہ جس دری کو وہ خالی سمجھ رہا ہے وہاں ایک عورت ماریا لیٹی ہوئی ہے۔ وہ بڑے آرام سے پھونک پھونک کر قدم رکھتا آگے بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کا پاؤں سوئی ہوئی ماریا سے ٹکرا گیا۔ ماریا بھی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور وشال بھی گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا کہ اس کا پیر کس چیز سے ٹکرایا ہے۔ وہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کو ماریا دکھائی نہیں دے رہی تھی، مگر ماریا نے دیے کی ہلکی روشنی میں اسے صاف دیکھ لیا تھا۔ ساتھ ہی وشال نے ماریا کا سرہانہ بھی دیکھ لیا۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو یہاں کوئی سرہانہ نہیں تھا، پھر یہ اچانک سرہانہ کہاں سے آ گیا؟ وہ سرہانے کی طرف بڑھا۔ ماریا سمجھ گئی کہ یہ شخص چوری کی نیت سے وہاں آیا ہے، لیکن دروازہ اندر سے بند تھا۔ ماریا چکر کھا کر رہ گئی کہ یہ شخص اندر کیسے آ گیا۔ وشال سرہانے کی طرف بڑھا۔ اس نے سرہانے کو اٹھ دیا۔ نیچے اشرفیوں سے بھرا ہوا تھیلا پڑا ہوا تھا۔ وشال نے لپک کر تھیلے کو کھولا تو اندر اشرفیاں اور ہیرے جواہرات چمک رہے تھے۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ماریا دیوار کے ساتھ لگی وشال کی طرف دیکھ کر دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ کمبخت کس طرح سے خوش ہو رہا ہے۔ وشال نے جلدی سے تھیلا بغل میں دبایا اور بوریوں کے پیچھے آ گیا۔ ماریا نے اسے اس لیے کچھ نہیں کہا کہ وہ جائے گا کہاں، دروازہ تو دوسری طرف تھا۔ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ بوریوں کے پیچھے بھی ایک چور دروازہ ہے۔ جب وشال کو بوریوں کے پیچھے دیر ہو گئی تو اٹھ کر وہاں گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ وہاں وشال بالکل نہیں ہے، اس کی جگہ وہاں ایک چور دروازہ اسے نظر آیا۔ وہ بڑی حیران ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چور دروازہ کس لیے رکھا گیا ہے؟ ماریا جلدی سے امبر اور ناگ کی طرف بڑھی، انہیں جگایا اور بولا، دیکھو یہاں کیا ہے۔ وہ دونوں حیران ہوئے کہ اس طرح ماریا نے انہیں کیوں جگایا ہے۔ ماریا کے ساتھ اٹھ کر وہ اس جگہ آئے جہاں ماریا جانے کا کہہ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا تو وہاں ایک دروازہ تھا۔ ناگ نے کہا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ چور دروازہ کس لیے رکھا گیا ہے؟ امبر نے کہا، اس قسم کے دروازے ان مندروں میں ضرور رکھے جاتے ہیں۔ انہوں نے اٹھ کر دروازے کو اچھی طرح دیکھا۔ چور دروازہ چھوٹا سا تھا جس میں سے سر جھکا کر ہی آدمی دوسری طرف جا سکتا تھا۔ یہ دروازہ دوسری طرف سے بند کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے زور لگایا، دروازے کا پٹ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ امبر نے کہا کہ صبح اٹھ کر اشرفیوں کا تھیلا واپس لیا جائے گا۔ ناگ نے کہا، وشال مکر جائے گا، وہ کبھی ہمیں تھیلا واپس نہیں کرے گا۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ اس کہانی کا نیکسٹ پارٹ جلد ہی لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔